حرام بیوی کو حلال کرنے کا طریقہ۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، خاوند کسی وجہ سے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ اکثر و بیشتر گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے تو ہسبینڈ جو ہے، خاوند جو ہے، شوہر جو ہے، وہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، ہیں جی، جیسے ماں مجھ پر حرام ہے، جیسے بہن مجھ پہ حرام ہے، تو بھی حرام ہے، اس طرح کہہ دے، ہیں جی۔ یا انتی علیہ کا ظاہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسے زہار کہتے ہیں۔ ایسا کہنے سے خاوند کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، نوٹ کرو، شوہر لوگ نوٹ کریں، ہسبینڈ لوگ نوٹ کریں، مرد لوگ نوٹ کریں کہ ایسا کہنے سے، اپنی بیوی کو ماں کہنے سے، بیٹی کہنے سے، بہن کہنے سے بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسے حلال کرنے کے لیے، اب اگر اس طرح کا معاملہ کر لیا ہے، اسے حلال کرنے کے لیے قرآن مجید نے کفارہ بتایا ہے، یعنی سزا بتائی ہے۔ جب تک وہ ادا نہیں کر لیتا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک وہ سزا پوری نہ کر لے، کفارہ ادا نہ کر لے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، یعنی وہ پریشان ہوں، نادم ہوں اور اپنی بات کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے، ہم بستری سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نام ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ گویا اس مقام پر بھی اسلام نے آدمی کو غلطی سدھارنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات آدمی کی نیت کے اعتبار سے بھی ہوگی، یعنی اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اگر اس کی نیت تھی کہ میں اس کے پاس صحبت کے لیے نہیں جاؤں گا، جیسے ماں میرے لیے حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے، تو پھر یہ زہار ہوگا، اور اس کی نیت محض تعظیم میں مشابہت ہے تو وہ زہار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ بے ساختہ کئی بندوں کی زبان سے اگر نکل جاتا ہے، نیت نہیں ہوتی، ایسے ہی غصے سے بے ساختہ نکل گیا، اور نیت اس کی نہیں ہے یہ کہ جیسے ماں حرام ہے ایسے تو بھی حرام ہے، بے ساختہ نکل گیا،
تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگرچہ وہ نیت بنا کے اس کو کہتا ہے کہ تو میری بہن ہے، تو میری ماں ہے، تو میری بیٹی ہے، جیسے یہ رشتے میرے اوپر حرام ہے جی، تو اسی طرح تو بھی مجھ پہ حرام ہے، اس نیت سے وہ کہتا ہے تو پھر یہ ظہار ہوگا، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ غلطیاں جو ہیں اکثر و بیشتر لوگ کر دیتے ہیں، بعد میں وہ کفارہ بھی ادا نہیں کرتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ دین سے دوری ہوتی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب کہ یہ جو مسئلہ میں نے قرآن مجید سے بیان کر دیا ہے، جن لوگوں نے یہ سن لیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، ہمتاً کوشش رکھیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہی زندگی بسر کریں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے ان سے تو ان کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ عورت ان کے اوپر حرام ہو گئی ہے، ماں کہہ دینے سے، بیٹی کہنے دینے سے، بہن کہہ دینے سے وہ حرام ہو گئی ہے۔ اب کفارہ سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے نا ان کے لیے حلال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی ہم تمام افراد کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔